اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی جو ہے نا وہ نکل گیا، اور نکلتا تھا، وہ نام میرے ذہن سے نکلا، لیکن جب وہ نکل جاتا تھا جہاں بھی جاتا تھا وہاں پہ نماز پڑھتا تھا، وہاں پہ چلتا یہ دنیا میں چلتا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ نکل گیا ہندوستان سے، چلتا جلال آباد پہنچ گیا۔ جب جلال آباد پہنچ گیا تو وہاں پہ ایک مسجد میں جھاڑو دے دیا، ساتھ کچھ اور بندی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، مسجد میں جھاڑو دے کے مسجد کے صفائی کی۔ جب صفائی کی مسجد کے تو مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا نماز کے لیے۔ باہر آ گئے، محلے میں لوگوں سے پوچھے کہ بھائی یہ مسجد میں لوگ آتے کیوں نہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ سامنے خان صاحب کا بنگلہ ہے، اور یہ مسجد اس خان صاحب کا ہے، اور یہ خان صاحب کا کام کیا ہے؟ زنا، بدکاری اور شراب خوری۔ شراب بھی بند ہے، خود بھی نماز نہیں پڑھتا، اور سارے لوگ اس کے پیچھے اس کے تابع۔ اس نے بولے چل اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ خان صاحب کے پاس چلا گیا اور اس کو دعوت دی کہ خان صاحب اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو پوری محلے والے تیرے جتنے بھی مات ہیں سارے نمازی بن جائے گے، کیونکہ تیرے تابع ہے۔ خان صاحب نماز پڑھ دیں، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ خان صاحب نے کہا جناب ایک تو میں شرابی ہاں، 25 سالوں سے میں شراب پیتا ہوں، ایک میں بدکار، جتنی بھی لڑکیاں ہیں شہر کی سارے میرے پاس آتے اور میں اس سے بدکاری کرتا ہوں، میں نہ وضو کر سکتا ہوں، نہ غسل کر سکتا ہوں، نہ میں مسجد میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ خان صاحب میرے بات سنو۔ اچھا کیا بات؟ بھائی آپ بغیر غسل کے بغیر وضو کی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ لگاؤ، نماز پڑھو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ بولا وعدہ ہے؟ جی پکا وعدہ ہے۔ اللہ کا ولی مسجد میں چلا گیا اور سجدے میں گر گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے رو کے رویا، بہت رویا۔ اس کے شاگردوں نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے 2 کام کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے بولا کیا کام؟ ایک کام یہ کیا کہ آپ نے خان صاحب کو وضو اور غسل سارا معاف کر دیا، اور یہ تو بہت گناہ عظیم ہے، بغیر وضو کے ایک سجدہ لگانا کفر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے لمبے سجدے میں رو کے آپ نے کیا کھیل کیا؟ اس نے بولا میرے بچوں، میرے شاگردوں، میں نے خان صاحب کو مسجد میں لانے تک کہا کہ یا اللہ اس کو مسجد میں لے آئے۔ مسجد میں لانے کا کام میرا دعوت کا کام تھا، اور میں سجدے میں اتنے رویا کہ یا اللہ تعالیٰ جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، جو آگے کام ہے یا اللہ وہ تیرا کام ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ خان صاحب نے دیکھا بھائی مسجد میں بابا جی نے اذان دے دیا مسجد میں۔ بولا کہ یار اس طرح کرتے ہیں؟ بابا جی نے مجھے کہا کہ بغیر غسل کے بغیر وضو کے چلے جاؤ مسجد میں، لیکن آج پہلا حاضری ہے مسجد میں، وہ پکا چلا دیں، آج پہلے حاضری ہے مسجد میں، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر وضو بغیر غسل کے میں کھڑا ہو جاؤں، تو سب سے پہلے میں نے غسل کرنا ہے، اس کے بعد وضو کپڑے صاف پہن کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر دیکھیں گے آگے جب بھی مرضی اس طریقے سے میں نماز پڑھوں گی، بغیر وضو کی چاہیے پڑھوں گی۔ خان صاحب نے غسل کر کے وضو کر کے مسجد میں آ گیا، اللہ کے آگے نماز 4 رکعت نفل 4 رکعت فرض پڑھ کے عصر کے باہر نکل گیا۔ جب نکل گیا تو اس کا ایک باغ تھا، اور اس باغ میں انہوں نے چکر لگایا، اس کی بیوی تھی اس خان صاحب کی۔ جب اس نے شادی کے 7 سال ہو گئے، اس نے اپنی بیوی کے چہرہ کو بھی نہیں دیکھا، اس بدکاری کی وجہ سے، شرابی کی وجہ سے، اور وہ زنا کی وجہ سے۔ جب اپنی بیوی کے اوپر نظر پڑے اس نے تو کون ہے؟ میں خان صاحب کی بیوی ہوں۔ کانوں سے ہاتھ لگایا، یا اللہ میرا توبہ، میں نے اتنی خوبصورت بیوی چھوڑ دی ہے اور وہ کنجریوں بدکاریوں کے پیچھے لگا ہو، شرابوں کے پیچھے لگا ہو۔ واپس آ گیا، وہ لڑکیوں کو جو قطار لگے تو انہوں نے بولا بھائی آج کے بعد میرے دروازے پہ کوئی لڑکی نہ آئے۔ شراب والوں کو کہا بھائی شراب آج کے بعد میرے دروازے پہ کوئی شراب نہ آئے۔ 25 سال تک اس نے تہجد کا نماز بھی قضا نہیں کیا۔